کہ دوسری خصلت اسے پسند آ جائے. یعنی کچھ نہ کچھ کمیاں کمزوریاں تو ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں، تو اس کی چھوٹی موٹی کمی کمزوری کو صرف نظر کرنا، اس سے درگزر کرنا. کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دینا. معاف کر دینے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. سورۃ تغابن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے یہ ازواج اور تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے اور ازواج اور اولاد جو ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں. دشمن کس سینس میں کہ اس وقت جو صحابہ کرام ایمان لے آتے تھے اور کبھی بیوی ایمان نہیں لائی، کبھی بیوی ایمان لے آئی یا تو شوہر ایمان نہیں لایا، اور طرح طرح سے ایک دوسرے کو وہ تکالیف اور اذیتیں دیے کرتے تھے. اور اگر ایمان میں وہ ساتھی نہیں ہے تو وہ دشمن ہے، اور اگر ایمان مسلمان بھی ہیں لیکن ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے دین کے اندر، تو اس لحاظ سے بھی وہ اخوت خراب کرنے والے اور دشمن بنتے ہیں. تو اگرچہ انہیں اس لحاظ سے قرار دیا کہ تم ایک دوسرے کے لیے ٹیسٹ ہو، فتنہ ہو کہ تم ایک دوسرے کی عاقبت میں کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہو، لیکن ساتھ ہی فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اگر تم عفو درگزر سے کام لو، معاف کر دو، تو اللہ غفور رحیم ہے. یہ تعفو، تصفحوا و تغفروا، سمجھے کہ ایک ہی بات کو تین انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ درگزر کر دو، معاف کر دو، نظر انداز کر دو، چشم پوشی کر لو. تو مطلب کیا ہے کہ یہ ہے تو صحیح ایسی بات کہ کبھی اولاد کے کاموں میں پڑھ کے انسان اپنی عاقبت سے غافل ہو جاتا ہے، اور عورتیں تو خاص طور پہ ذرا بچے نے پیشاب کر دیا تو انہوں نے نماز چھوڑ دی، اور کبھی بچہ بیمار ہو گیا میاں بیوی ہسپتال لے گئے، نماز چھوڑ دی، اور اولاد کے لیے پیسہ کمانے میں ہی اتنی باسکت غلطیاں کر جاتے ہیں کہ اس کی خاطر حرام کمانے لگ جاتے ہیں، تو اپنے آپ کو دوزخ کا مستحق کر لیا. تو یہ ازواج اور اولاد اس لحاظ سے دشمن ہیں کہ ان کی محبت میں انسان بہت سارے غلط کام کر جاتا ہے، لیکن اس صورت میں بھی ان پہ سختی کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کا ادراک تو کریں کہ ہمیں ان کی محبت میں کوئی غلط کام نہیں کرنا، لیکن ان کے ساتھ کوئی سختی نہیں کر سکتے بلا وجہ، ان کی مار کٹائی، ان کے ساتھ تشدد کسی بھی نوعیت کا. تو اچھا شوہر وہ ہوگا، اچھا قوام وہ ہوگا کہ جس کا معاملہ گھر کے اندر عفو درگزر کا معاملہ ہوگا، وہ بیوی اور بچوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا رویہ رکھے گا، بات بات پہ مار کٹائی نہیں کرے گا، سختی نہیں کرے گا، اپنے گھر کے جو نظام ہے اس کو سختی کے ساتھ چلائے گا نہیں. آج بہت ساری سٹریسز ہیں معاشرے کے اندر، بہت ڈپریشنز ہیں، کیونکہ ایک تو ویسے ہی جان خیزی اتنی ہے جس نے گھروں کے اندر پریشانیاں پیدا کر دی ہیں، اس کے ساتھ جو یہ مہنگائی ہے اور معاشی پریشانیاں ہیں، برکتیں زندگی سے اٹھ گئی ہیں کیونکہ ہم اپنے اسلامی اور فطری طرز زندگی سے دور ہوتے جا رہے ہیں. زندگی کے اندر جو تعیشات ہیں وہ زیادہ ہیں، اخراجات پورے نہیں ہوتے، اور اس کی بنا پہ گھر کے اندر بہت ساری لڑائیاں ہوتی ہیں. مرد تھک کار کے گھر آتا ہے تو عورت کی ڈیمانڈ کچھ اور ہوتی ہے، اس کے خرچے پورے نہیں ہو رہے ہوتے، وہ تقاضے کرتی ہے، اور اس طرح کے اور گھریلو جھگڑے ہیں ساس اور بہو کے اور نندوں اور بھابھیوں کے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو اس وقت معاشرتی دباؤ پیدا کر رہی ہیں اور سٹریسز پیدا کر رہی ہیں. تو ان سٹریسز کے اندر اچھا شوہر اور اچھا بیوی وہ ہوں گے جو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں گے، اپنے آپ کو اپنے جذبات کے حوالے نہیں کریں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں گے. خاص طور پہ مرد، اور مرد اگر گھر سے باہر سے تھکا ہارا آئے اور گھر میں آتے ہی اپنی تھکن آ کے بیوی اور بچوں پہ اتارے گا تو گھر کبھی بھی اچھے طریقے سے نہیں چلے گا. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لٹ اٹھا لینے والے اور بیویوں کی مار کٹائی کرنے والے اور گھریلو تشدد کرنے والے مرد اچھے مرد نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایات آئیں بیویوں کی کہ شوہر جو ہیں وہ مارتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بیویوں کو ہرگز نہ مارو. تو آپ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، آپ نے کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. اس وقت حسنت ہمارے سامنے یہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہدایت فرمائی کہ بیویوں کو ہرگز نہ مارو. تو صحابہ نے بالکل ہاتھ روک لیے، لیکن کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہدایت فرمائی ہے کہ بیویوں کو نہ ماریں. تو لوگوں نے بیویوں پر بالکل ہی سختی کرنی چھوڑ دی ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ عورتیں دلیر ہو گئی ہیں اور شوہروں پر حاوی ہونے لگی ہیں. تو یہ سن کر آپ نے پھر مارنے کی اجازت دے دی.
اور اس اجازت کے بعد ایک یا 2 دن کے بعد ہی بہت سی عورتیں آئیں اور انہوں نے شکایت کی کہ شوہروں نے ہمیں اس طرح سے مارا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ محمد کے گھر والوں کے پاس بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کے مارنے پیٹنے کی شکایتیں لے کر پہنچی ہیں، اور جن لوگوں نے ایسا کیا وہ تم میں سے اچھے لوگ نہیں ہیں۔ تو اچھے کون ہیں؟ کہ جو مارتے نہیں ہیں بیویوں کو، جو تشدد نہیں کرتے، جو سختی سے گھر کے معاملات کو نہیں چلاتے بلکہ نرمی اور عفو درگزر کا معاملہ اختیار کرتے ہیں۔ آج اگر عورت کو باہر نکلنا پڑا ہے اور گھریلو تشدد روکنے کے لیے قوانین بنانے پڑے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ مغرب کا مرد تو جانتا ہی نہیں کہ اللہ کے احکام کیا ہے، اور وہاں تو عورت کی پٹائی بوائے فرینڈ بھی کرتا ہے اور شوہر بھی کرتا ہے، اور معاشرے کے اندر بہت زیادہ اعداد و شمار ہم سے کہیں زیادہ ہیں۔ لیکن مشرق کے مرد کو، ایک مسلمان مرد کو تو اللہ نے جیسے ہی اس اسلام قبول کیا تھا اس کو ہدایات دے دی تھی، عورت کے حقوق کے بارے میں بتا دیا تھا، تو مشرق کے مرد نے کیوں لٹ اٹھائی اور اس نے یہ تشدد کیوں کیا، اور یہاں پہ کیوں ہمیں یہ قانون سازی کرنی پڑ رہی ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف یہ قانون بنے اور دفاتر کے اندر تشدد کے خلاف یہ قانون بنے؟ کیوں؟ جب ایک مسلمان مرد اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والا ہوگا تو نہ گھر کے اندر تشدد کرے گا، نہ وہ دفاتر کے اندر عورت پہ کسی طرح کا بھی جنسی یا جذباتی یا کسی بھی قسم کی ہراسمنٹ کا موجب بنے گا۔ تو اصل وجہ کیا ہے کہ ہم نے دین اسلام کو پس پش ڈال دیا ہے اور ہم اس کو نہ سیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں۔ تو ہم اسی لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم دین اسلام کو اس حوالے سے سمجھیں۔ تو مردوں کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ پڑھیں اور جانیں اور سمجھیں کہ اچھے قوام کی صفات کیا ہیں۔ پھر اسی طرح سے مرد پہ جو اگلی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو اور اپنے بچوں کو مشاورت میں شریک کرے۔ وہ امرہم شاور بینہم جو ہے یہ ہر ایک کے لیے ہے کہ اپنے گھریلو مشورے بھی، اپنے تنظیمی مشورے بھی، کام بھی مشاورت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اچھا مینیجر وہی ہوتا ہے کہ جب ادارے کے اندر کوئی اہم کام پڑتا ہے تو ادارے کی میٹنگ بلا لیتا ہے اور پھر سب مل کے طے کرتے ہیں کہ اچھا اس وقت یہ مہم پیش آنے والی ہے یا یہ کام ہے، اس کو ہم کس طرح سے ڈیل کریں گے۔ دورہ آنے والا ہے جی کسی سینئر کا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ سارے عملے کو اکٹھا کرتا ہے اور انہیں ہدایات دیتا ہے اور ان سے مشورہ کرتا ہے کہ ہم کیا کریں گے۔ تو اسی طرح کا اچھا شوہر بھی وہ ہوگا کہ جو ہر اہم بات پہ مشورہ کرے گا، اگرچہ جو بھی فیصلہ طے ہوتا ہے اس پہ سب مل کے عمل کریں گے۔ شوہر اپنے فیصلہ بھی نافذ کر سکتا ہے لیکن اگر اس کو مشاورت کے ساتھ کرے گا تو گھر کی فضا بہت اچھی رہے گی۔ اور ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ اچھے شوہر جو ہیں وہ ایک گاڑی لینے سے پہلے بھی اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے مشورہ کرتے ہیں۔ یعنی ہم نے ایسی مثالیں دیکھی ہیں کہ ایک گھر میں ہم نے دیکھا کہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی تو پوچھا بھی کیا ہو رہا ہے آج، کیوں سب اکٹھے ہیں؟ تو پتا چلا جی پہلی گاڑی خراب ہو گئی ہے، ہم نئی گاڑی لینے لگے ہیں اور ابو نے سب کو اکٹھا کیا۔ ایک بچے نے بولا کہ ابو نے سب کو اکٹھا کیا، ہم سب بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم نے کون سی گاڑی لینی ہے، اور ابو ظاہرہ لیں گے وہی جتنی ان کی استطاعت ہے جو وہ لے سکتے ہیں، لیکن گھر کے اندر ایک بڑی اچھی فضا جو ہے وہ قائم ہو گئی۔ تو اچھا شوہر وہ ہوتا ہے، اچھا قوام وہ ہوتا ہے کہ جو اچھے بیویوں سے بھی اور بچوں سے بھی مشورہ لے۔ بچوں کے رشتوں کے معاملات ہیں ان کے زبردستی نہ کی جائے، میاں بیوی مل کے فیصلہ کریں۔ گھر کی ڈیکوریشن کا مسئلہ ہے، گھر بنانے کا مسئلہ ہے، گھر چینج کرنے کا مسئلہ ہے، گھر کے اندر کوئی بھی چیز ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی، اگر مل کے مشورہ کر کے کریں گے تو گھر کی فضا بہت اچھی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ مشورے کیے جائیں اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ مشورہ کیا جائے۔ پھر اسی طرح سے ایک اہم ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ نان نفقہ جو ہے گھر والوں کو ضرورت کے مطابق مہیا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس دوڑ دھوپ سے الگ رکھا ہے تاکہ وہ گھر کے اندر اچھی طرح سے ذمہ داری ادا کرے۔ تو اچھا شوہر وہ ہوگا کہ اگر وہ گھر کے اندر اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے، اس کے بچوں کو پال رہی ہے، پوس رہی ہے، اس نے گھر کا نظام چلایا ہوا ہے، اس کے کچن کا نظام چلا رہی ہے، سارے کام کر رہی ہے، تو خرچ میں اس کو تنگی نہ دے، جتنی اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق بخل سے کام نہ لے، اس کو جتنی ضرورت ہے اتنا گھر کے لیے اور اپنی ضروریات کے لیے خرچ دے، اس کو اچھا لباس، اچھی اس کی جو خواہشات ہیں ان کو اچھے طریقے سے پورا کرے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھرانوں کے اندر ہمارے جو بیشتر مرد ہیں الحمدللہ وہ اس کام کو بہت اچھی طرح سے کرتے ہیں۔ اچھے باپ اور اچھے شوہر جو ہیں ان کی بیویوں نے بڑے اچھے کپڑے بھی پہنے ہوتے ہیں، بڑے اچھے زیورات پہنے ہوتے ہیں، ان کے گھر بڑے صاف ستھرے اور بڑے
یعنی گھروں کے اندر ساری ضروریات وہ مہیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھے اداروں کے اندر پڑھاتے ہیں، ان کو اچھی تعلیم دیتے ہیں، ان کی فیسیں دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو بخیل مرد ہوتے ہیں وہ بخل سے کام لیتے ہیں، لہٰذا ان کے گھر کا نظام جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ تو بیوی کی حیثیت کوئی مزدور کی نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر کی حفاظت کرے اور آپ کو بس اتنی اجرت دے دیں جتنا اس نے کام کیا ہے، بلکہ وہ مرد کی معاون ہے، اس کی باعزت رفیق ہے، اور دونوں رفیقوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے کاموں کی تقسیم کی ہے، تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو خرچ میں تنگی نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دینار تو وہ ہے جو تم خدا کی راہ میں خرچ کیا، 1 دینار وہ ہے جو تم نے کسی آزاد غلام کو آزاد کرانے میں صرف کیا، 1 وہ ہے جو تم نے کسی فقیر کو صدقے میں دیا، اور 1 دینار وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر صرف کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اس دینار کے خرچ کرنے کا ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر صرف کیا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ہم حضرت معاویہ فرماتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم میں سے کسی شوہر پر اس کی بیوی کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو اسے کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے پہناؤ، اور اس کے چہرے پر نہ مارو اور اس کو بد دعا نہ دو، اور اگر اس سے کبھی ترک تعلق کی نوبت آئے تو گھر ہی کے اندر کرو۔ مطلب نہیں کہ ذرا سی بات پہ اسے گھر سے نکال دو، میکے بھیج دو، جاؤ تم نے مجھے تنگ کر دیا چلی جاؤ۔ ایسے شوہر بھی دیکھے ہیں، جب بھی گھر والوں سے خرچہ لے کے آؤ، اپنے میکے سے خرچہ نہیں لاتی تو اسے کہتے ہیں وہیں رہو۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ایک گھٹیا قوام کی اور ایک گھٹیا مرد کی یہ صفات ہیں۔ اچھا مرد وہ ہوگا کہ جو ہر طرح سے دلجوئی کرے گا، خیال رکھے گا، اور تمام ضروریات اپنے گھر والوں کی پوری کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی اہم ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ عائد کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو، ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو مومن مرد اور مومن عورت دونوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے اہل خانہ کو بھی، اور سب راعی ہیں اور سب مسئول ہیں، ان سے حساب لیا جائے گا کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا کیا۔ تو گھر والوں کی اچھی دینی اخلاقی تربیت کرنا یہ شوہر کی بھی ذمہ داری ہے اور بیوی کی بھی ذمہ داری ہے۔ ایک شوہر اگر تہجد کے وقت اٹھتا ہے اور بیوی کو جگاتا ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب وہ اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور دونوں مل کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو شوہر کا نام ذکر کرنے والوں میں اور بیوی کا نام ذاکرات میں لکھ لیا جاتا ہے، اور اگر نہیں اٹھتے ایک دوسرے کے منہ پہ پانی کا چھینٹا مار کے اٹھاتے ہیں تو دونوں کے درجات جو ہیں بلند ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کا تعاون گھر کے اندر مطلوب ہے شوہر اور بیوی کا، کہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کا انتظام کریں، اور تمام تر تربیت کے ساتھ ساتھ انہیں اچھے اخلاق کی تربیت سے آراستہ کریں، اچھا شوہر بننے کے اور اچھی بیوی بننے کی تربیت بھی اپنے بچوں کو دیں۔ احساس ذمہ داری ہمارے اندر دونوں کے اندر، مرد اور عورت دونوں کے اندر ہونی چاہیے۔ اور پھر ادارے کی حفاظت اور بقا یہ بدرجہ اولا ذمہ داری ہے شوہر کی، وہ اپنے خاندان کی حفاظت کا بندوبست کرے، ہر طرح کے بیرونی خطرات سے اس کا گھر ایسا ہو کہ جس کی حفاظت جس میں اس کی عورت کی ہو سکتی ہو، بیوی کی ہو سکتی ہو، گھر کو حصن اور قلعہ جو قرار دیا وہ شوہر کی بنا پہ قرار دیا، اہل خاندان کی بنا پہ قرار دیا، تو اپنے ادارے کی حفاظت کا مناسب بندوبست کرے، اپنے گھر کو سکون کا گہوارہ بنائے، اور اگر اس کی بیویاں 1 سے زیادہ ہیں تو ان کے ساتھ برابری اور عدل کا سلوک رکھے۔ تو یہ ایک ماڈل شوہر ہوگا۔ اس مختصر وقت میں ہم جو دیکھ سکے ہیں، ورنہ اس سے آگے بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ کم از کم صفات ایک اچھے شوہر کی یہ ہیں۔ اور آج اگر شوہر بیویوں کے اوپر تشدد کرتے ہیں، حکومت کو قانون بنانے پڑتے ہیں اور خواتین کو کتبے لے کے باہر نکلنا پڑتا ہے اپنے حقوق کے لیے، تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ اور مرد اگر ہراس کرتے ہیں، وراثت میں ان کو حصہ نہیں دیتے، بھائی ان کا حصہ کھا جاتے ہیں، تو وہ بھی اچھے مرد نہیں ہیں، اچھے قوام نہیں ہیں۔ تو اچھے قوام وہی ہوں گے جو اللہ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے ادا کریں گے، ان کے گھر والے ان کے ساتھ خوش ہوں گے، گھر محبتوں کا گہوارہ ہوگا اور حیات طیبہ ہوگی، جس کے اندر ایک بہترین نسل پروان چڑھے گی جو معاشرے کی بہترین خدمت کرے گی اور معاشرہ فلاح اور ترقی کی جانب گامزن ہوگا۔ وآخر